ہم کون ہیں؟ ارتھ لینڈ پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو اپنے آپ کے اندر سے ایک ایسا راستہ ملے گا جو صرف آپ کے لیے میرے اللہ نے بنایا، وہی آپ کا راستہ ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اقبال نے بھی خودی کی بات کی ہے، خود آشنائی کی بات کی، تو یہ خود کو کیسے تلاش کریں؟ ہمارے ذہن ہے، ان کو لاجک چاہیے نا۔ میرا اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو تین جگہ سے اس پہ آشکار کیا۔ اگر کوئی ایک چیز ہوگی نا تو روحانی دلیل اس کی الگ ہوگی، سائنٹیفک دلیل اس کی الگ ہوگی۔ ابھی کام کر رہے ہیں فرانس والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خطبہ ہے، اس کو ریٹریو کرنے پہ۔ ان کے پاس ایک ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے جس سے وہ پاسٹ میں بھی جا کے وہ چیزیں ریٹریو کر لیتے ہیں۔ اپنی اس کریچر سے جسے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اسے آگ میں جلا کر اسے کیا ملے گا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی، میرا وہ اللہ جو ہے نا وہ دوزخ بنائے گا اپنی ہی من پسند جو مخلوق ہے۔ جو بنانے والا ہوتا ہے اس کی جھلک آتی ہے پروڈکٹ کے اندر، چیزوں کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی خواہشات ہیں، یہ کہیں وہیں سے تو نہیں آتی؟ یہی تو میرے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے دیا نا، کنٹرول تو کیا ہی نہیں اس نے۔ ہمارے اندر جتنے بھی پازیٹیو ایموشن وہ میرے اللہ کے ہیں، اور جتنے بھی نیگیٹو ایموشن ہیں وہ ہم نے شیطان سے لیے۔ جب اللہ نے شیطان کو کہا کہ تم سجدہ کرو، کیا اس سے پہلے تکبر تھا؟ اس سے پہلے مایوسی تھی؟ اس سے پہلے غصہ؟ اس سے پہلے کینہ؟ اس سے پہلے حسد؟ اس سے پہلے بغض نہیں تھے؟ بہت سی باتیں ہیں تم سے کہنا، بہت سی باتیں ہیں تم سے سننا۔ بہت سارے سوالات ہیں آپ سے عموماً اورا کے متعلق پوچھا جاتا ہے، اور آپ اس کے جوابات بھی دیتے رہتے ہیں۔ اورا کے کلرز کتنے ہوتے ہیں، اس کے لیئرز کتنی ہوتی ہیں، اس کے آربٹس کتنے ہوتے ہیں، یہ میرا خیال ہے یوٹیوب پہ بھی بہت ڈسکس ہو چکا ہے، اور آپ بھی بہت دفعہ بتا چکے ہیں۔ تو کچھ سوال اس سے ہٹ کے کرتے ہیں۔ مائی پلیجر۔ ہم کون ہیں؟ اور اس ارتھ لینڈ پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جب ہمارا مقام ہی یہ نہیں ہے تو ہم یہاں پہ کیوں ہیں؟ میں اس پہ جو بات کروں گا وہ میری اپنا ایک نقطہ نظر ہے، جی میری اپنی ایک ریسرچ ہے، میری اپنی ایک سوچ ہے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ کس کو کاپی کر کے پہنچوں گا؟ میں نے کہا کتنے لوگوں کو کاپی کیا تم نے؟ وہ کہہ رہا تھا میں نے فلاں صاحب کا یہ مجاہدہ کیا ہے، فلاں صاحب کی یہ ریاضت کی ہے، فلاں صاحب کا یہ تزکیہ نفس کیا ہے، فلاں صاحب کا میں نے یہ وظائف کیے ہیں، فلاں صاحب کی یہ میں نے مراقبے کیے۔ میں کہا پہنچے ہو؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ پہنچنے کے لیے نا سب سے پہلے اپنے آپ تک پہنچنا ہے۔ آپ نے اپنے آپ تک، آپ کو اپنے آپ کے اندر سے ایک ایسا راستہ ملے گا جو صرف آپ کے لیے میرے اللہ نے بنایا، اپنے اور آپ کا ہاٹ لائن، وہی آپ کا راستہ ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک سوال ہے، خود شناسی اور خود کی تلاش، اپنے آپ کو ڈھونڈنا، جاننا، اس پہ پوری دنیا میں جو صوفیزم سے متعلق لوگ ہیں یا پھر فلسفی سے متعلق لوگ ہیں وہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اقبال نے بھی خودی کی بات کی ہے، خود آشنائی کی بات کی ہے، تو یہ خود کو کیسے تلاش کریں، کہاں سے تلاش کریں؟ دیکھیں آپ اللہ کا حصہ ہے نا، ہاں آپ اللہ کا حصہ ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کی، ہم سب نہیں ہوتے ہاں مگر ہم اشرف المخلوقات تو اسی لیے کہلائے جاتے ہیں ہاں کہ ہم نے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو عقل ہے اس کا وزن کون اٹھائے گا؟ ہاں کیا پہاڑ اٹھائیں گے؟ پہاڑوں نے کہا نہیں۔ ہاں کیا دریا اٹھائیں گے؟ صحرا اٹھائیں گے؟ سبززار اٹھائیں گے؟ مگر انسان معصوم بھی تھا اور شاید مہم جو بھی، انسان نے کہا میں اٹھاتا ہوں، میں اٹھاتا ہوں۔ تو جب انسان نے یا عقل، شاید انسان کو بنایا ہی اسی کام کے لیے گیا تھا۔ دیکھیے اب بنایا تو میرے اللہ تعالیٰ کو تو اول اور آخر ظاہر و باطن میرا اللہ ہے، احد ہے وہ۔ ان کو تو آنے والے 10 سالوں کا کیا، کروڑ سالوں کا پتہ ہے، ہر لمحے کا پتہ ہے، ہر موقع پتہ ہے، وہ ان کو تو ان کا پتہ ہے۔ مگر جو ہمارے ذہن ہے ان کو لاجک چاہیے نا، اور لاجک میں اکثر ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ جو لاجک آپ فلسفل الگ نہ دیں، ریلیجیسلی الگ نہ دیں، اور سائنٹیفک الگ، میرے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو تین جگہ سے جو ہے نا آپ کو اس پہ آشکار کیا آپ پہ۔ اگر کوئی ایک چیز ہوگی نا تو روحانی دلیل اس کی الگ ہوگی اور بڑی مضبوط ہوگی، سائنٹیفک دلیل اس کی الگ ہوگی، بہت مضبوط ہوگی۔ اچھا، اجازت اور رب کے اندر، خدا کے اندر اور انسانوں کے اندر ایک قدر بڑی مشترک ہے۔ جیسے جانور خواب نہیں دیکھتے، سوچتے نہیں ہیں، اور اگر ہم یہ ایسا تصور کر لیں کہ وہ سوچتے ہیں تو اس کے مطابق وہ عمل نہیں کر پاتے۔ خدا کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، یعنی کہیں نہ کہیں اس کا خیال ہوتا ہے اور اس کے لیے کن کہا جاتا، تو وہ
ہو جاتا ہے. انسان بھی سوچتا ہے کچھ، وہ بناتا ہے، وہ چیزیں بناتا ہے، عمارتیں بناتا ہے، بہت کچھ نئی ایجادات اور دریافت کرتا ہے. تو یہ ایک طرح کی خدائی صفت انسان کے اندر موجود ہے. دیکھیں آپ نائب ہیں اس کے، ہاں آپ نائب ہیں اس کے، آپ جو کن کہیں گے ہو جائے گا. ہاں اس کو سائنٹیفک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہم الفاظ اس وقت بولیں گے ہاں تو آپ جب بھی چاہیں فیوچر میں یہ ریٹریو کر سکتے ہیں ہاں اس انرجی سے. بالکل ایسے ہی. ابھی کام کر رہے ہیں فرانس والے آقا کریم ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری خطبہ ہے اس ہاں کو ریٹریو کرنے پہ. ہاں یہ بہت پرانی ٹیکنالوجی ہو گئی ہے. جب ہم رشیا میں پڑھتے تھے ہاں تو اس وقت اکثر بچے کہتے تھے کہ یار کے جی بی کے بارے میں کوئی بات نہ کر لینا. یہ ہاں بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو کوئی 90s کے اوائل ہاں کی. تو ہم کہتے تھے کیوں؟ کہتے کہ اگر کے جی بی کے بارے میں آپ کوئی بات کریں گے، کوئی خلاف بات کریں گے تو آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے. ہاں یہ اٹھانے والا اور پکڑ دکڑ والا یہ بڑا پرانا معاملہ ہے. یہ ہم نے تو اب دیکھنا شروع کیا تو ہم تو وہاں سے. تو میں اکثر کہتا تھا کہ یہاں پہ مائک لگے ہوئے ہیں، مائک ہم کمرے میں مائک ڈھونڈتے تھے یہ وہ. پھر بعد میں بہت دیر بعد سمجھ آئی کہ ان کے پاس ایک ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے ہاں جس سے وہ پاسٹ میں بھی جا کے ہاں وہ چیزیں ریٹریو کر لیتے ہیں. بلکہ ایک دفعہ اس طرح ہوا تھا کہ امریکن نے ان کی کوئی ٹریس پاسنگ کی تھی ہاں تو اس کا مقدمہ لڑ رہے تھے کہ انہوں نے ہماری کوئی فضائیہ پہ ٹریس پاسنگ کی تھی. تو اس کے بعد انہوں نے 2 سال پہلے کے امیجز نکال کے اس انرجی میں سے دکھائے کہ یہ دیکھیں. اس وقت سیٹلائٹ بھی نہیں، بڑی پرانی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی یہ سے دیکھیں میرے اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کن ہاں تو کن کو فرمایا؟ اپنے آپ کو کہا. اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا. ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو فرمایا قلم بنا. پھر پہلے تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہاں وہ تو آقا کریم کا نور بنایا. ہاں ٹھیک، مختلف اس پہ آ رہا ہے. وہ ان کی جو کمپینین شپ تھی جو میرے اللہ تعالیٰ کو وہ اس کے بعد ساری. تو وہ کن کو کہا تھا؟ میرے اللہ تعالیٰ نے ہاں اپنے آپ کو کہا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بلیف تھا اپنے آپ ہاں پہ. پھر اس کے بعد قلم بنے، پھر کلیان بنے، پھر دنیا بنی، پھر جنتیں بنی. دوزخ پہ تو میں اپنے جو میں اللہ کو جانتا ہوں ہاں مجھے نہیں سمجھ آتی. میرا وہ اللہ جو ہے نا وہ دوزخ بنائے گا اپنی ہی خوبصورت ترین، اپنی ہی من پسند جو مخلوق ہے اس کو دوزخ میں کیسے یعنی پھینکے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس مخلوق سے اپنی اس کریچر سے جسے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور جسے اپنا نائب بنایا ہے اسے آگ میں جلا کر اسے کیا ملے گا؟ میرا خیال ہے یہ جس اللہ کو میں جانتا ہوں. دیکھیں ہم سب کی اب سمرو صاحب ہے نا. اگر اس کی انڈورسمنٹ ہم دیکھیں اعجاز صاحب تو اللہ تعالیٰ کی تمام تر صفات کے اندر رحمان و رحیم کی صفت سب سے بڑی ہے کہا جاتا ہے. 98 نام جو ہے نا وہ نرم ہے. صرف ایک سخت ہے، وہ بھی ضروری ہے. دیکھیں سخت ہونا بھی ضروری ہے نا. معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خدا بن جاتے ہیں. شداد بھی تو تھا نا، نمرود بھی تو تھا نا، یزید بھی تو تھا نا. اب ان کے لیے بھی تو کوئی پنشمنٹ میرے اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوگی کیونکہ ان کو تو بار بار تنبیہ لیکن کی اعجاز گئی. صاحب جو بات ہم کر رہے ہیں اپنے خدا کے اور کریچر اور اس کے انوینٹر یا اس کے بنانے والے کے بارے میں، تو جو بنانے والا ہوتا ہے اس کی جھلک آتی ہے اس کی پروڈکٹ کے اندر. تو کہیں یہ خدائی صفات اور قبضہ کرنے کی اور حکومت کرنے کی جو خواہشات ہیں اور چیزوں کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی خواہشات ہیں، یہ کہیں وہیں سے تو نہیں آتی؟ یہی تو میرے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے دیا نا. ہوں کنٹرول تو کیا ہی نہیں اس نے. ہوں آپ کو تو کنٹرول کیا ہی نہیں ہے انہوں نے. نا. ہم جیسے انسان جی جی چاہتے ہیں جی نا کہ چیزوں کو اپنے میں کنٹرول میں کریں. ادھر ہی آ رہا ہوں. ہاں یہ جو ہمارے اندر کنٹرول کی خواہش ہے نا ہاں یہ ہماری جو اپنی ذاتی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جی یہ اس کے اندر جو مختلف رنگ ہیں یہ ہاں ان کا کسی رنگ کا زیادہ ہو جانا. ہاں کبھی کبھی آپ ذمہ داری کو جارحیت بنا لیتے ہیں نا ہاں اپنی کو. ہاں مثال کے طور پہ آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ کنبے کو چلا رہے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کی کفالت کر رہے ہیں، اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی. تو ان میں سے کوئی بیمار ہوگا، بے روزگار ہوں گے، ہاں بہن بھائی ہوں گے. مگر جب آپ ان کی کفالت کرنے کی ذمہ داری کو اپنی حاکمیت تصور کر لیں تو وہ ایک ہاں نیچرل نیگیٹو ایموشن ہے. ٹھیک ہے. ہمارے اندر جتنے بھی پازیٹیو ایموشن ہاں ہیں وہ میرے اللہ کے ہیں اور جتنے بھی نیگیٹو ایموشن ہیں ہاں وہ ہم نے شیطان سے لیے اس واقعے کے بعد. ہاں مثال کے طور پہ آپ کے توسط سے میں ایک عرض کرتا ہوں کہ جب اللہ نے شیطان کو کہا کہ تم سجدہ کرو، ہاں کیا اس سے پہلے تکبر تھا؟ نہیں تھا. نہیں تھا. اس سے پہلے مایوسی تھی؟ نہیں تھی. ہاں اس سے پہلے غصہ، اس سے پہلے کینہ، اس سے پہلے حسد، اس سے پہلے
تو یہ بغض نہیں تھے، تو اسی وقت میرے اللہ تعالیٰ نے ان سارے ایموشن کو حرام قرار دے دیا. تو اگر میں کسی میں بھی وہ ایموشنز ہیں تو ہم تو شیطان کی سنت پہ ہیں. اگر ہم رحیم ہیں، ہم کریم ہیں، ہم غفار ہیں، ہم قدوس ہیں، ہم خبیر ہیں، ہم بصیر ہیں، ہم سمیع ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تمام. اللہ دیکھیں، جب بھی آپ کے بچے کوئی ایسی چیز کرتے ہیں پازیٹیو جو آپ کرتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے. آپ کی ڈی این اے کی ایکسٹینشن ہے کہ جب آپ کے بچے آپ کی طرح کاپی کرتے ہیں. آپ وہ لوگ بچے کے لوگ جو کرکٹ کھیلتے ہیں، میں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ کے بچے کا یہ والی شاٹ تمہاری طرح، بڑا اچھا لگتا ہے. آپ کے ساتھ وہ لنک سنک ہے. تو میرا خیال ہے دنیا میں تو دو چیزیں ہی مستقل ہیں، ایک آپ ہیں، ایک آپ کا اللہ. باقی تو تمام ریلیشن شپ عارضی ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ نے کروڑوں در کروڑوں سال جو ہے نا وہ آپ نے عالم ارواح میں گزارے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ جو آپ کے ریلیشن شپ اس دنیا میں آئے ہوئے آپ کو 40 سال ہوئے ہوں گے، 32 سال ہوئے ہوں گے، 30 سال ہوئے ہوں گے، مگر جو اتنے کروڑ سال آپ نے ایک ویٹنگ روم میں گزارے اس ذہن کے ساتھ، تو کیا ریلیشن شپ بنے نہیں ہوں گے ادھر آپ کے؟ بنے ہوں گے. ڈیفینیٹلی بنے ہوں تو گے. ان میں سے کچھ آپ کو یہاں پہ ٹکر گئے ہیں، کچھ آپ کو نہیں ٹکرے. اتنے لوگ ہیں. اس پہ تو ایک فینومینا ہے جسے وہ ڈیجا وو کہتے ہیں. جی جی جی. تو مجھے بات بتائیں کہ اس سارے جو آپ نے اتنے کروڑوں سال گزارے ہیں وہاں پہ، ان میں سے کوئی ایک آپ کو یاد ہے کنیکشن، کوئی ایک آپ کو ریلیشن یاد ہے جن کے ساتھ ہم نے کروڑوں سال گزارے ہیں؟ یہاں پہ آپ جو گزاریں گے وہ 2 گھنٹے بھی نہیں بنتے. 80 سال اگر آپ کی زندگی ہے تو وہ جزا اور سزا کی جو سزا، میں سزا کا تو اس لیے نہیں کہتا، میں اکثر کہتا ہوں جزا کی 50,000 سال کا ایک دن ہے نا. تو اس حساب سے جو آپ کی زندگی بنتی ہے وہ 1 گھنٹہ 52 منٹ اور 53 سیکنڈ ہے. ٹھیک ہے اس دنیا کے اندر. جی جس کو ٹھیک ہے. اب 2 گھنٹے آپ نے گزارنے ہیں یہاں پہ، اس میں بہن بھائی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مگر یہ سب ایلوژنز ہیں آپ کے لیے. آپ نے اپنی نظر فوکس جو ہے نا اپنے اللہ پہ رکھنی ہے. دیکھیں میرا جو خیال ہے کہ اب روح کا جینڈر ہوتا ہے اجاز صاحب؟ روح کا جینڈر میرا خیال ہے کہ روح تو آلریڈی ایک جینڈر ہے، ایک انڈیویجول ہے. پھر اس کے بعد اب میں اس پہ اس لیے اس طرح بات کرتا ہوں کہ ایک دن حضرت علی سے کسی نے پوچھا، ہم وہ بات کریں گے جو کہ سارے کہ جی عورت کیا ہے اور مرد کیا ہے، تو وہ تو علم کا شہر کا دروازہ ہے نا. تو وہ ٹھیک انہوں نے فرمایا کہ جو صرف دنیا کا طالب ہو وہ نہ مرد ہے نہ عورت، جو درمیان جن کا کہتے ہیں کچھ بھی کہتے ہیں اس میں. جو صرف جنت کا طالب ہو وہ عورت ہے چاہے مرد ہی کیوں نہ ہو، اور جو صرف اللہ کا طالب ہے وہی مرد ہے چاہے عورت ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. اب یہاں سے پتا چلا کہ جینڈر تو آپ کے اندر، ہر انسان کے اندر ایک عورت ضرور ہوتی ہے اور ہر انسان کے اندر ایک مرد بھی ضرور ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر معاملات کب خراب ہوتے ہیں، سائنٹیفکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی خاتون کے اندر اگر جب میل انرجی بڑھ جائے نا تو وہ اپنے جو کریکٹر ہے اس سے باہر نکل آتی ہے اور وہ ایک ایسی چیزیں کرتی ہے جو سوسائٹی کو وہ قبول نہیں ہوتی. اس طرح جو مرد ہے اگر اس کے اندر وہ خواتین والی آتے آ جائیں تو وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لوگ اس کو اس طرح تعظیم نہیں دیتے. تو آپ اپنے اپنے معاملات میں رہتے ہیں. روح جو ہے نا میرا خیال ہے آپ کے اندر ڈال تو دی جاتی ہے، وہ جینڈر جو ہے نا میرا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سلیکٹ کرتا ہے. اور یہ چیزیں بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ بڑی لمیٹڈ لائف ہے ہماری، اس میں میرے اللہ تعالیٰ اپنی ایک انفینٹ ٹیم بنانا چاہتا ہے.